نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سرمایہ اسلام حضرت علامہ پیر طریقت راہبر شریعت و عقیدت حضرت علامہ الحاج پیر محمد عبد الوہاب صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عرس سراپا قدس میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. صاحب عرس کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین کا علم، دین کی سمجھ اور دین کی فقہ اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور نہایت ہی تیزی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ کے ساتھ میری معروضات سنیں اور دعا کریں اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن کر سب پر اللہ تعالیٰ عمل واضح فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جس ہستی کا آج عرس منایا جا رہا ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند اور یورپ، برطانیہ، امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک تک آپ کے روحانی فیوز و برکات پہنچ رہے ہیں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بعض چیزیں مثال دے کر سمجھائی جاتی ہیں یا پڑھی ہوئی چیزیں بتائی جاتی ہیں اور حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیض آپ آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ روحانی فیض یہیں تک نہیں، چند مہینوں میں اور تھوڑے ہی مختصر عرصے میں انشاءاللہ آپ برطانیہ کی سرزمین پر ایک ایسا اس روحانی فیض کا بلند مینارہ دیکھیں گے، ایک ایسا نجر اعظم دیکھیں گے جس کی روشنی سے انشاءاللہ سارا یورپ منور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر میدان میں، ہر فن میں، علم میں، عمل میں وہ ید طولہ عطا فرمایا تھا کہ اپنے وقت میں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا. دنیا میں بڑے بڑے مناظر پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف حضرت مناظر اعظم کو اس ناطے نہیں جانتے کہ وہ صرف مناظر اعظم تھے. دنیا میں ہر مذہب میں، ہر جماعت میں بڑے بڑے مناظر ہیں، ہوتے رہیں گے. حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بولتے تھے تو میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یوں پتہ چلتا تھا کہ رب کی طرف سے انہیں القاء ہو رہا. قرآن پاک کی آیات سے وہ استنباط کرتے تھے، وہ استدلال کرتے تھے، وہ استخراج ہوتا تھا کہ مخالف حیران رہ جاتا تھا. تو آج ہم اس ہستی کے اس میں حاضر ہیں. دوستو، اہل اللہ سے تعلق، دوستی، معیت، رابطہ، یہ دعائیں کرتے رہنا انبیاء کی بھی سنت ہے.
میں حضرت مناظر اسلام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں اور ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ میں طالب علم بھی نہیں، یہ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیں۔ یہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ نیکوں کی معیت عطا فرما، نیکوں کے ساتھ رکھ، نیکوں کے ساتھ ملا، یہ دعا کرتے رہنا نبیوں کی بھی سنت ہے۔ سنیں آپ، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں، باپ نبی، دادا نبی اور پردادا نبی۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا ذکر کرتے تھے تو یوں کرتے تھے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ خود نبی یوسف علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام نبی، دادا اسحاق علیہ السلام نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی، مصر کا بچہ بچہ آپ کا زر خرید غلام، پورے مصر پر آپ کا پورا اختیار، کنٹرول ہے پورا، یہ سارا اختیار، یہ پوری رونقیں دیکھ کر، اختیار دیکھ کر جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ زمین و آسمان اللہ نے بنائی، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، ساری کائنات خدا کے لیے ہے۔ یا اللہ تو میرا دنیا اور آخرت میں مددگار ہے، میرا ولی ہے۔ انت ولی، تو میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آگے جملے سنیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ اسلام کی حالت میں موت آئے، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کی معیت عطا فرما۔ دوستو صالحین کی معیت دیکھیں، ایک آدمی خود دعا کرتا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعائیں سننے والا کون ہے؟ پروردگار عالم۔ لیکن ایک یہ کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، بڑے حضرت صاحب کے پاس جاتے، حضور آپ دعا فرمائیں، اساتذہ سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، ماں باپ سے دعائیں کرائی جاتی ہیں، کیا مقصد ہے اس میں؟ کہ سنتا تو رب سب کی ہے، لیکن ان کی دعائیں اولاد کے حق میں، مرشد کی دعائیں مریدین کے حق میں، اساتذہ کی دعائیں طلباء اور شاگردوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت یہ ضمن آگی بات، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی بھائی، واقعہ قرآن میں تفصیلی ہے، یہ جب واقعہ سارا ختم ہو گیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اپنے بھائی کو ہم نے ستایا ہے۔ چنانچہ جب ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، پھر ان بھائیوں کی ملاقات پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائی یہ کہتے ہیں کیا؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہمیں رب سے بخشوائیے، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خطا کیا یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے تو چاہیے تو یہ تھا غلطی کی تھی، خود دعا مانگتے، رب سے خود معافی مانگتے۔ قرآن کا انداز دیکھیں، فکر دیکھیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، ہمیں بخشوائیے اللہ تعالیٰ سے، انا کنا خاطئین، اس لیے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم غلطی کرنے والے ہیں، ہم نے خطا کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹو دیکھو غلطی تم نے کیا، اگر خطا تم سے ہوئی ہو تو معافی خود مانگو، میری کوئی رب زیادہ سنے گا؟ میں تمہارے لیے دعا کروں؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، کالا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، اے میرے بیٹو میں قریب تمہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی ولی رب کے برگزیدہ جو بندے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انسان دعاؤں کی التجا کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے رب سب کی سنتا ہے، لیکن رب کے مقبول بندوں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو رب جلدی سنتا ہے۔ اور اس کا معنی ان مجلس
جلسوں کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ اہل اللہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے. بولو کیا کیا جائے؟ قرآن خوانی ہوگی، ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی. اس کا جملہ مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ان اہل اللہ کی روح مقدس کو ایصال ثواب کیا جائے. اور یہ میں آخری دو باتیں عرض کر رہا ہوں، سنیں. جب دعا کرنے والا کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہیں تو رب تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ ولی اولیاء اللہ غوث کتب ابدال بھائی بخشے ہوئے تو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی مسئلہ آپ سنتے جائیں. دعا میں نے کیا عرض کیا، دعا گناہ گار کو یہ فائدہ دیتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے ہی نیک ہے اس کے لیے دعا کی جائے تو اللہ اس کے مرتبے اور درجے بلند کر دیتا ہے. یہ دو باتیں، دو حدیثیں سن لیں، گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومۃ. سرکار فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ. کیا مطلب؟ اللہ نے میری امت پر خصوصی کرم فرمایا ہے اس لیے کہ محبوب کی جو امت ہوئی تدخلوا قبورها بذنوبها. امت مرحومہ کی وجہ یہ ہے کہ میرے امتی بعد گناہوں کے ساتھ قبروں میں جائیں گے، جب دفن ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے. وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا. جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، گناہوں سے صاف ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قبر میں کون سا عمل کریں گے؟ قبر تو دار الجزا، دنیا میں اچھا کیا تو قبر اچھی رہے گی، دنیا میں غلط کرتا رہا تو قبر میں عذاب ہوگا، سزا ہوگی. تو وہ قبر میں کون سا عمل کرے گا جس کی وجہ سے قبر میں لیٹے لیٹے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو سنیں دور دراز سے آنے والے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین. وہ زندہ مومن جو ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری امت کے قبروں میں گناہ معاف کر دے گا. تو جو گناہگار ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کے گناہ معاف کرے. اور جو نیکوکار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجے مرتبے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا جواب بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ غوث اعظم کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ مناظر اعظم کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، تو بھائی ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے لے کے سنے حدیث پاک. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ. قبر والے کا مرتبہ اور درجہ قبر میں جانے مرنے کے بعد اس کا مرتبہ درجہ بلند ہوتا ہے، اس کا درجہ مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، اور درجہ اسی کا بلند ہوتا ہے جو پہلے کسی درجے میں. جب اس کا درجہ مرتبہ بلند ہوا فَيَقُولُ اے ربی اَيُّ شَيْءٍ هَٰذِهِ. وہ کہتا مولا یہ میرا مرتبہ درجہ، یہ جو مجھے ترقی ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجھے بلندی کیسے مل گئی؟ فَيُقَالُ. سرکار فرماتے ہیں اس قبر والے سے کہا جاتا ہے وَلَدُكَ يَسْتَغْفِرُ لَكَ. او قبر والے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس کی دعا کی برکت سے تیرے درجے اور مرتبے بلند ہو گئے. اب جس کی اولاد مل کر دعا کرے اس کے درجے مرتبے بلند ہو، جہاں سارے مومن مل کر دعا کرے اس کے درجے اور مرتبے کتنے بلند ہوتے ہیں. تو عرس کا مطلب ہے ایصال ثواب. لنگر پکایا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کہ نیر اعظم آفتاب و مہتاب حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی، آپ کا معمول تھا یہ کھانا پکایا جاتا ہے نا، ایصال ثواب کیا جاتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی اس کا ثبوت کہاں ہے؟ حضرت مجدد اور مجدد پاک وہ ہستی ہیں، یہ بات لمبی ہو جائے. مجدد پاک وہ ہستی ہیں جن کو مولانا وحید الزمان صاحب نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے، مرشدی حضرت مجدد الثانی. یہ الفاظ ہیں مولانا وحید الزمان صاحب جو جماعت اہل حدیث کے بابا آدم سمجھے جاتے، انہوں نے یہ لفظ سیدی عبد القادر جیلانی و مرشدی حضرت مجدد الثانی، مولا ان کی محبت کے صدقے تو مجھے معاف کرے گا. یہ علامہ وحید الزمان صاحب کہتے ہیں تحصیل الباری شرح بخاری کے اندر.
حضرت مجدد پاک کا معمول تھا ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن ایصال ثواب کی محفل ہے. کیا مطلب؟ کھانا پکاتے اور اس کا ایصال ثواب پنجتن پاک کی ارواح مقدسہ کو کرتے. حضرت سرکار دو عالم سیدہ پاک مولا کائنات امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی ارواح مقدس کو جب ایصال ثواب کرتے کچھ دن گزرے تو نبی کریم علیہ السلام خواب میں ملے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت مجدد پاک. وہ فرماتے ہیں سرکار مجھے خواب میں ملے، حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے احمد تم کھانا ہمارے ہاں بھیجتے ہو، کھانا تو تمہارا پہنچتا ہے لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم تو کھانا سیدہ عائشہ کے گھر کھاتے ہیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری نیاز کھانا پہنچتا ہے لیکن ہم کھانا عائشہ کے ہاں کھاتے ہیں. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں اشارہ سمجھ گیا کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے احمد آج کے بعد جب ایصال ثواب کرو تو میری عائشہ کو بھی ایصال ثواب میں شامل کر لیا کرو. تو دوستو کھانا پکایا جاتا ہے، پھل تقسیم کیا جاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا ان امی ماتت یا رسول اللہ، آقا میری والدہ کے وصال ہو گیا، ان تصدقت فلها اجر، اگر میں صدقہ کروں والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں پہنچے گا. وہ صحابی گئے اور انہوں نے پورا باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا. کچھ دن گزرے پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ پہلے صدقہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے. آقا ارشاد فرمائے فأی الصدقۃ افضل، آقا یہ ارشاد فرمائے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال الماء، پانی صدقہ کا. وہ چلے گئے، مدینے کی زمین بڑی پتھریلی زمین ہے، انہوں نے کاریگر لگایا کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا. اب لوگ پانی پینے لگے، سرکار خود بھی پانی پی رہے ہیں، صحابہ پانی پی رہے ہیں، اہل اللہ کے ایصال ثواب، انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب، پانی سب پی رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ کنواں اس کا ایصال ثواب سعد کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ 11ویں گو سے یہ نیاز خواجہ اعظم کی ہے، یہ عرس اور یہ محفل اور یہ ایصال ثواب حضرت مناظر حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ ایصال ثواب کے لیے کنواں حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے. تو ایصال ثواب کی محفلیں سجانا، دعائیں کرنا، ختم شریف پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، یہ کتب احادیث سے ثابت ہے. اور جن کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. وہ ہم نے دیکھو آپ میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے حضرت مناظر اعظم کو دیکھا نہیں، لیکن آج جب دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا نہیں، عمل وہ کیا جن کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور دنیا میں دوستوں کسی کو ووٹ تو خوش ہوتا ہے نا، کوئی دنیاوی طور پر مدد کر دیتا ہے. اور یہ جو قبروں میں اللہ کے ولی نبی لیٹے ہوئے ہیں، جب ان کی روح کو خوش کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ دعا جو ایصال ثواب کرنے والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں، عزت میں، وقار میں برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات کو ساری دنیا میں عام فرمائے، جاری و ساری رکھے. آمین.